اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو سلام کے بعد صرف اتنا عرصہ بیٹھتے تھے کہ یہ دعا پڑھ لیتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، اے عظمت و بزرگی والے، تو بہت برکتوں والا ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے تھے، اللہم انی اسالک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں پر جو شخص بھی پابندی سے عمل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں کام آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہے۔ صحابی کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اس عدد کا اشارہ کیا اور فرمایا، یہ زبان سے کہنے میں 5 نمازوں کے حساب سے 150 کلمات ہیں، اور قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا کے اعتبار سے 1500 ہوں گے۔ اور جب اپنے بستر پر جائے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر سب ملا کر کل 100 مرتبہ کہہ لیں۔ یہ زبان سے کہنے میں 100 ہیں اور ترازو میں 10 گنا کے حساب سے 1000۔ بھلا تم میں سے کون ہے جو دن میں 2500 گنا کرتا ہو جبکہ نیکیاں وہ 2500 کماتا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، انسان پابندی سے یہ عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حتیٰ کہ بندہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب بندہ بستر پر جاتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور اسے سلانے لگتا ہے حتیٰ کہ آدمی کو نیند آ جاتی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں کتنے خوبصورت عمل ملے جن کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ نماز بھی بھلا دیتا ہے، اور رات کو نیند کے وقت، سوتے وقت اذکار بھی بھلا دیتا ہے۔ لیکن آپ پکی اور سچی توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور پکی اور بالکل سچی نیت کریں اللہ پاک کا ذکر کرنے کی، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں، اور شیطان کو دفع کرنے کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو شیطان کے ہر قسم کے وار سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔